میرا اللہ فرماتا ہے او دنیا والو، قیامت کے دن تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے بھول جائیں گے۔ حالانکہ دودھ پلانے والی ماں دنیا میں اپنے بچوں کو ہرگز نہیں بھول سکتی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اس وقت ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کی ہوش نہیں رہے گی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا ماں کو اپنی فکر پڑ جائے گی، اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ اس دن جو عورتیں حمل سے ہوں گی، قیامت کے خوف اور دہشت کی وجہ سے عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے لوگو، اس دن جب تم لوگوں کو دیکھو گے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح حاوی ہوگا، قیامت کی گرمی، حشر کے دن کی تپش، خدا کا خوف اور دہشت ان پر اس طرح طاری ہوگی کہ یہ لوگ اپنے قابو میں نہیں ہوں گے، اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اور سنو، جو شخص دنیا میں ڈرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ قیامت کے دن میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کہ اللہ نے تو مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور میں تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ او گناہوں پہ گناہ کرنے والے، ہائے چٹی داڑھی ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، زبان میں وہ ذائقہ نہیں رہا، قبر کی طرف ٹانگیں چلی گئیں، لیکن ابھی بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اور میاں اگر گناہ کرتا کرتا مر گیا، قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ حشر کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اسے جنتی 2 باغ عطا کروں گا، اور یہ 2 باغ دوسرے جنتیوں کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ حالانکہ دوسرے جنتی ان 2 باغ لینے کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، لیکن ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ 2 باغوں کا تحفہ صرف اسی شخص کو دیا جائے گا جو دنیا میں رہ کر اس سوچ کی بنیاد پر ڈرتا تھا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جی اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہاتھوں سے ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بیٹیوں کا بہنوں کا حق مارتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر وقت غلط سوچتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، غلیظ باتیں سنتے ہیں، منہ سے گندی باتیں نکالتے ہیں، یہاں پر نفاق رکھتے ہیں، بغض کینہ حسد رکھتے ہیں، اور اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، ایڑھی مار کے چلتے ہیں، مسجد کے قریب نہیں جاتے، نماز کے نزدیک نہیں جاتے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، میاں اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ مگر سنو، اللہ کا عذاب بھی سخت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پھر اگلی پچھلی برابر ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اور ڈر کر اللہ سے امید رکھنا ضروری ہے، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا ضروری ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر کون سی چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا، تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کنجر خانوں کو آباد کرتے تھے لیکن مسجدوں کو ویران، افسوس ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے، کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو سجدے کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، کاش کہ دنیا میں اللہ کا گھر آباد کر لیتے، ہے مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر رہے، ہم نے کبھی قرآن اٹھایا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کی زیارت نہیں کی، کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے۔ ایک فقیر تھا درویش، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا،
मैयत की तदफीन के बाद साथ में एक नौजवान खड़ा था। इस बाबे ने उस नौजवान से पूछा, नौजवान मियाँ तेरा क्या ख्याल है, अगर यही शख्स दोबारा दुनिया में पलट कर आ भी जाए तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? उस नौजवान ने कहा, बाबा जी अगर ये शख्स दोबारा दुनिया में लौट कर आ भी जाए तो अब ये तौबा करना पसंद करेगा, अब ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, अब ये इस्तिग़फ़ार करना पसंद करेगा, अब ये नमाज पढ़ना पसंद करेगा। ये सुनकर बाबा जी ने रो कर कहा, बेटे मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना, और मरने वाला तो नमाज नहीं पढ़ सका, मियाँ तुम जरूर पढ़ लेना, मरने वाला तो तौबा ना कर सका, तुम जरूर कर लेना, मरने वाला तो कुरान मजीद की तिलावत ना कर सका, तुम जरूर कर लेना। जहन्नमी कहेंगे हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। यहाँ पर दो सूरतें हैं, या तो लोगों को दिखाने के लिए लाया जाएगा, या तो जहां पर जहन्नम को नस्ब करना मकसूद होगा। दो सूरतें हैं, जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम पहले मख्फी थी, आज इसको जाहिर किया जाएगा। अब जहन्नम के साथ 70 हजार जंजीरें होंगी और हर एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते होंगे। एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते अपना जोर लगाएंगे। मुझे बताएं 70 हजार जंजीरें हैं, एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते जोर लगा रहे हैं। एक फरिश्ते के अंदर ताकत इतनी है, जोर इतना है कि वो जमीन पर मारे सारा मलिया मेट कर दे। मुझे बताओ जिस जहन्नम की 70 हजार जंजीरें हैं और एक जंजीर के अंदर ताकत इतनी है, वजन इतना है कि उसको खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते जोर लगा रहे हैं, मुझे बताओ कुल टोटल कितने फरिश्ते बन गए? जब इतने ज्यादा फरिश्ते जहन्नम को खींच रहे हैं, वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, बेबस खड़े होंगे, सर नीचे होगा, फरमाया उस